ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو عرض کر رہا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا کہ پہننے کے قابل نہ رہا، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ تم دوپٹہ اپنے بابا سے مانگ کر کیوں نہیں لاتی؟ عرض کیا میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں مانگوں، اگر آپ مانگ سکتے ہیں تو آپ مانگ کر لا دیں۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب پہنچے آقا کی بارگاہ میں تو عرض کیا آقا آپ کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کے لیے دوپٹے کا انتظام فرمائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ایک اونٹ کا چمڑا ہے، اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ لے جائے اور فاطمہ سے کہنا اسی چمڑے پر گزارا کر لے۔ مولا کائنات اونٹ کا چمڑا لے کر کے آتے ہیں، سیدہ کو دے کر کہتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا نے دیا ہے کہ اسے دوپٹے کے اوپر اوڑھ لو، اور جو دوپٹہ پہننے کے قابل نہ رہا ہے یہ اس کے اوپر رکھ لو۔ سیدہ فاطمہ نے اونٹ کا چمڑا جو ہے اس دوپٹے کے اوپر ڈال لیا تاکہ پھٹا ہوا دوپٹہ جو ہے وہ جسم کے کسی چیز کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے جب اونٹ کا چمڑا اپنے جسم پر ڈالا، اپنے سر پہ ڈالا، آقا تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، بیٹی کو اونٹ کا چمڑا پہنے ہوئے دیکھ کر، اونٹ کا چمڑے کا دوپٹہ اوڑا ہوا دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے سرکار رو رہے تھے، سرکار کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو کھول دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اگر دوپٹہ پھٹ جائے سیدہ اونٹ کا چمڑا اوڑھ کر اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، اور یہاں تو تجوریاں بھری پڑی ہے اس کے باوجود بھی جسم کی نمائش ہو رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ مغربی تہذیب، یہ مغربی فکر جو ہے اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ مغرب وہ ہے وہاں سورج بھی جاتا ہے تو اللہ اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ روزانہ سورج بادشاہ بن کر مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جب سورج مغرب میں جاتا ہے تو میرا اللہ اس سے بھی حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جب سورج مغرب میں جائے تو اس کی بھی آبرو چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی عزت چھین لی جاتی ہے، اس کی بھی سلطنت چھین لی جاتی ہے۔ مغرب وہ ہے جہاں سورج بھی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے اور اپنی عزت و وقار کو کھو دیتا ہے۔ جہاں سورج جا کر کے ڈوب جائے اس مغربی تہذیب کے پیچھے تم جا رہی ہو، تمہاری عزت کا تحفظ کون کرے گا؟ تمہاری عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ مغرب وہ ہے کہ وہ ننگا کر دینا چاہتے ہیں تمہیں، وہ تمہیں آوارہ کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے مغرب کی طرف نہ جاؤ۔ اور سن لو اب مغرب کی عورتیں بھی گناہ کر کر کے تھک چکی ہے، بے پردہ گھوم گھوم کر تھک چکی ہے، آوارگی کی طرف جا جا کر کے تھک چکی ہے۔ اب مغرب کی عورتیں بھی دامن اسلام میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہی ہے، وہ ادھر آ رہی ہے، تم ادھر کیوں جا رہی ہو؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آنا ہے تو میرے سرکار کے نظام رحمت کی طرف آؤ، آقا کریم کی سنت کی طرف آؤ، اور سن لو یہ مغربی ذہنیت کی نحوست ہے کہ آج بچیوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ میرا شوہر تو ہو تو اسمارٹ ہو، میرا شوہر ہو تو وہ ہو کہ جو روزانہ چہرے سے داڑھی نکال کر پھینکتا ہو۔ اگر چہرے پہ کسی لڑکے نے داڑھی سجا لی تو آج کل کی بچیاں کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم داڑھی والے کا نہیں بلکہ داڑھی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اور سنو، داڑھی میرے رسول کی پسند ہے، میرے آقا کی پسند ہے۔ یہ چمڑی سے کیا ہوتا ہے؟ کالی اور سفید چمڑی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کو پتا ہے ہارون رشید کی کئی کنیزیں تھی، اس میں ایک کنیز بہت خوبصورت اور گوری تھی اور ایک کنیز حبشیہ بالکل کالی تھی۔ دونوں کنیزوں کو سامنے کھڑا کر کے ہارون رشید نے کہا دونوں اپنی اپنی فضیلت بیان کرو، تم میں افضل کون ہے؟ کالی کہتی تھی میں افضل ہوں، گوری کہتی تھی میں افضل ہوں۔ جب بہت بات بڑھی تو گوری نے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس لیے افضل ہوں، میرا رنگ سفید ہے اس لیے میں افضل ہوں۔ تو کالی کنیز نے کہا اگر گورا رنگ ہی افضلیت کی نشانی ہے تو سن، اگر میرا کالا رنگ
چھوٹا سا تیرے چہرے پر لگا دیا جائے تو لوگ اس کو تل سمجھ کر تیرے حسن میں اضافہ سمجھیں گے کہ یہ بہت حسین ہے، گورے گورے گال پر کالا تل آ گیا ہے تو خوبصورتی بڑھ گئی۔ لیکن اگر تیری سفید چمڑی کا حسن، اس کا گورا رنگ میرے گال پر آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس کو سفید داغ ہو گیا ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے اندر عیب پیدا کر دے گا، میرا کالا رنگ تل کی شکل میں تیرے اندر حسن پیدا کر دے گا۔ اب بتا حسن کس کے پاس ہے؟ اس کی نظریں نیچی ہو گئی، وہ لاجواب ہو گئی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، چمڑیاں خوبصورت نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہوتے ہیں، کردار خوبصورت ہوتے ہیں، اخلاق خوبصورت ہوتے ہیں، تہذیب خوبصورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شوہر داڑھی والا ہو تو اس کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ داڑھی میرے رسول کی پسند ہے۔ علماء کے ساتھ جو نوجوان علماء ہیں، اگر ان کا رشتہ آئے تو یہ مولانا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا ملے گا؟ نادان، اس کے ساتھ نکاح کر کے جنت ملے گی۔ اس لیے کہ عالم نائب رسول ہوتا ہے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس نے آقا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، جب اپنی پسند ہو اور آقا کی پسند ہو تو اپنی پسند کو آقا کی پسند پہ قربان کر دو۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث پاک کا مفہوم یاد آتا ہے۔ ایک صحابی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اتنا کالا ہے کہ رنگ کی بنیاد پر دنیا ان کو اسود کہتی ہے، اور ان کا اصل نام غالباً سعد تھا۔ سعد کو دنیا اسود اس لیے کہتی ہے کہ عربی میں کالے رنگ والے کو اسود کہا جاتا، کالے رنگ کو اسود کہا جاتا ہے، تو سعد کو دنیا کالے رنگ کی وجہ سے اسود کہا کرتی تھی۔ ایک دن اسود میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کی عادت کریمہ تھی کہ اسود سے حضور جو ہے وہ مزہ فرماتے تھے، آقا کریم ان سے ہنستے بولتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہنسی کے ماحول میں کہا، اسود تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اسود نے سنا یہ مذاق کی بات تھی، ہنسی کی بات تھی، اچانک وہ سیریس ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا اور کہا، آقا میرے تو دانت بڑے بڑے ہیں، میرا تو رنگ کالا ہے، میں تو حبشی ہوں، میرے ساتھ نکاح کون کرے گا اور کون مجھے بیٹی دے گا؟ مدینے کے لوگ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، حسین حسن کو پسند کرتے ہیں۔ میرے سرکار نے اتنا سننا تھا، جب ان کے دل پر بات لگ گئی تھی، آقا اس زخم پر مرہم رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ میرے آقا ہی تو ہیں جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا سہارا میرا رسول ہے، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کا پرسان حال میرے آقا ہیں۔ کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ میرے فلاں صحابی سے جا کر کے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ انہوں نے کہا، آقا ان کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ خاندان تو بڑا خوبصورت ہے، وہ صحابی بھی خوبصورت ہے، ان کا خاندان بھی خوبصورت ہے، تو ان کی بیٹی بھی خوبصورت ہوگی، مجھ جیسے سیاہ رنگ کو آخر وہ بیٹی کیسے دیں گے؟ آقا نے فرمایا، جاؤ انکار کرے تو میرا نام کہہ دینا اور میرے حوالے سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ اسود پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ صحابی نے پوچھا کون ہو؟ کہا اسود ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلا، وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اسود اس وقت تو کیوں آئے ہو؟ اسود کہنے میں جھجک رہے تھے۔ اسود نے آخر ہمت باندھ کر کے کہا، آقا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ سرکار نے کیوں بھیجا ہے؟ اس صحابی سے اسود کہتے ہیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا تمہاری بیٹی ہے۔ جی ہاں ہے۔ اس بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے، اس کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ جیسے اس صحابی نے سنا، اپنی بیٹی کا حسن ان کے دل و دماغ کے اندر گھومنے لگا۔ بیٹی اتنی خوبصورت، اسود اتنے کالے کہ ان کے رنگ کی وجہ سے ان کو لوگ سعد کی بجائے اسود کہتے ہیں۔ اچانک زبان سے کچھ نکلنے ہی والا تھا، کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ آنے والا اسود ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے، کہ اچانک پیچھے سے آواز آتی ہے، بابا آپ تردد کا شکار نہ ہو، اسود سے کہہ دے کہ حضور جب چاہیں آ کے نکاح پڑھا سکتے ہیں۔
پیچھے پلٹ کر کے دیکھا اس صحابی نے تو ان کی جوان خوبصورت بیٹی کھڑی تھی اور بیٹی کہہ رہی تھی بابا آنے والے کالے اسود کو نہ دیکھیں، بھیجنے والے میرے مصطفیٰ کو دیکھیں۔ کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا دادی نانا نانی طے کرتے ہیں۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول نے طے کیا ہے۔ بابا آپ نہ کہیں، اس سے کہہ دے آنے والے کو نہ بھیجیں، آنے والے کو نہ دیکھیں، اپنی پسند کو نہ دیکھیں، اللہ کے رسول کی پسند کو دیکھ لے اور کہہ دے کہ آقا جب چاہیں ہم تیار ہے، آ کر کے نکاح پڑھا دے۔ اسود کو کہا گیا اسود جاؤ آقا سے کہہ دو کہ میں تیار ہوں، جب چاہیں حضور آ کر کے نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اے میری بہنوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیسی عورتیں تھی، ان کے دلوں کا عشق رسول کیا تھا، ان کے دلوں کی محبت رسول کیا تھی کہ اللہ اکبر وہ اپنی پسند پر اپنے نبی کی اپنی پسند کو اپنے نبی کی پسند پہ قربان کر دیتی تھی۔ آج تم پسند کرنے نکلی ہو، انٹرنیٹ پر رشتے طے کیے جا رہے ہیں، موبائل پر گفتگو کر کے رشتے طے ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ